سے زیادہ اگر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو وہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے آل یا ان کے صحابی کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ ہمیں کسی چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اتباع پر۔ اتباع، جس طریقے سے اللہ کے نبی کی اتباع صحابیوں نے کیا، اللہ کے نبی کی اتباع ان کے آل نے کی ہے، ان کی اتباع اور تابعین نے کی ہے، اور تبع تابعین نے کی ہے، بزرگان دین نے کی، علماء کرام نے کیا ہے، وہ اتباع پہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں اس چیز اتباع کے تعلق سے دیکھیں گے تو ہم اتباع میں فیل ہیں، اتباع میں فیل ہیں۔ اتباع سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ایسے حالات میں بھی نماز قائم کر کے یہ امت کو بتا کر گئے، دیکھو امت، میرے نبی کے پیاری امت، یاد رکھو کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں تو کچھ کام کرنے کے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے اس میں سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ اصل چیز محرم میں یہ ہے کہ اس مہینے میں اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھا کھا بھی سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور خوش غم کا کوئی اس میں یہ نہیں۔ غم ہوتا تو شہید غم ہوتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہم پر سب سے زیادہ ہوتا، ان کے بعد خلیفہ اول ابوبکر صدیق کا غم ہوتا، عمر فاروق کا غم ہوتا، ان تمام کا غم جو ہوتا منانے کا اگر ہوتا ہے غم مناؤ تو اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر کس کا غم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے وفات میں عمر جیسے شجاع اور بہادر انسان جو اپنے توازن کھو بیٹھے تھے، ایک دم ان کے حالات عجیب ہو گئے تھے کہ کوئی اگر خبر دے، اگر کوئی بول دے کہ محمد پردہ وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے تو اسے گردن میں اڑا دوں گا، حالات دم بے قابو ہو گئے تھے ان کے، اتنا بہادر والے انسان کہ ایسے عالم ہو گئے تھے۔ اگر غم ہوتا تو اللہ کے نبی کے غم ہوتے، ابوبکر صدیق کے، عمر کے، علی کے، ان سب کے غم۔ اور اسلام میں پہلی شہیدہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے ان کو پہلی اسلام میں شہادت جن کو ہوئی ہے عورتوں میں، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات اس طرح ہوئی کہ ابو جہل نے ایسے تیر مارا ہے، تیر پھاڑتا ہوا نکل گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کے شوہر جو یاسر تھے ان کو ایسا کیا گیا کہ ایک ہاتھ میں ادھر رسی، ایک ہاتھ میں ادھر رسی، دونوں پیر میں رسی، چاروں کے رسیوں کو مضبوط اونٹ کے سے باندھ دیا گیا، اور اختلاف تھے، سمت الٹا تھا، یعنی ہاتھ ادھر تو ایک اونٹ ادھر، ایک ہاتھ ادھر ایک اونٹ ادھر، ایک پیر ادھر تو ایک اونٹ ادھر، ایک پیر ادھر تو ایک اونٹ ادھر، چاروں کو دوڑا دیا گیا، ایک اونٹ ادھر دوڑا، ایک اونٹ ادھر دوڑا، ایک ایسے، یعنی پورے اعضا 4 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر غم منانا ہوتا تو ان کے بھی غم منائے جاتے، مگر غم اصل نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے۔ اللہ فرماتے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ تو زندہ ہے، فرحین بما آتاہ، وہ خوش ہوتے ہیں جو چیز اللہ ان کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھے سے رکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ شہادت ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی رسول کو شہادت ہو گئی، شہید کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں آخری وقت ہے، تھوڑی سانس چل رہے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں فستو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے شہید کیا تھا وہ سوچ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ارے میں تو اس کو مار دیا ہوں، یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوسرے مسلمان سے پوچھتے کہ بھائی یہ آخری وقت میں یہ فستو کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں فلاح پا گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہے، ایمان والے جو ہوتے ہیں، شہادت کی موت اگر کسی کو مل جاتی تو اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ فوراً اس کو اس بات پر اتنا اثر کیا کہ فوراً وہ بھی ایمان لے آیا کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں جب ان کو مار بھی دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے ایمان کے اس وجہ سے ان کے دل پر یہ اثر کیا کہ جس نے شہید کیا تھا وہ خود ایمان لے آئے۔ تو ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ آخر وقت میں بھی ایسے کلمات کہہ کے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اصل ہمیں حسین کی مشابہت اختیار کرنی ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے، انسان ان کے اس چیز پر زندگی ختم نہیں کرنی ہے، ان کے عمل کو دیکھیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کے عمل کو لائیے۔ حسین آخری وقت میں روزہ کی حالت، بھوک پیاس کی شدت تھی، تو 10ویں محرم الحرام کو ہم لوگ روزہ رکھے، وہ تو روزہ ہے ہی ہے کہ پہلے سے روزہ چلتا ہوا آیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی ہو جائے گا، مشابہت بھی ہو جائے گی کہ اس دن حضرت حسین کیا تھے بھائی، پیاس میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ایک حدیث ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس روزہ کے ساتھ ایک صحابی نے اطلاع دی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ
یہودی بھی نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو پار ہو گئی تھی، پار ہونے کے بعد اسی 10ویں دن کے تاریخ میں 10 عاشورہ کا دن تھا، تو وہ لوگ بھی خوشی سے بھائی ہم لوگ پار ہو گئے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا تو ہم لوگ روزہ رکھیں گے، تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی جو ہے مخالفت کرو، تم کو روزہ اگر میں اگلے سال اگر رہا، اگر میری زندگی رہی اس وقت میں حیات سے رہا تو میں 9 روزہ کو بھی رکھوں گا، یعنی ایک اس کے ساتھ ملا لوں گا، چاہے 9-10 رکھ لے چاہے 10-11 رکھ لے، کوئی شخص صرف 10 بھی رکھے گا تو اس کو انشاءاللہ اس کے ثواب مل جائیں گے، مگر یہ ایک طریقہ رہا کہ یہودی کی مخالفت کی جائے، تو ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ 9-10 کی روزہ رکھیں گے یا 10-11 کے روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں۔ اور جو فالتو کے خرافات ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل رکھتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے تو اس کا استعمال کریں، خود سوچیں، خود انالائز کریں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی اللہ نے کس لیے عنایت کی ہے۔ اللہ نے ہمارے اتباع کو اللہ دیکھتا ہے کہ ہم نے ہمارے قربانیوں کو دیکھتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے کس کس قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں، نیند کی قربانیاں ہیں، وقتی قربانیاں ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس کی قربانیاں ہیں کہ بھائی کسٹمر 4-5 آ جاتا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بھائی اللہ کی نماز کے لیے وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھو، تو یہ سب قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی قربانی، وہ بھی شہادت، یہ بھی قربانی کہ ہم تھوڑے قربانی اگر جان کی نہیں دے سکتے کم سے کم وقت قربانی دے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ حسین جو شہید ہوئے وہ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، شریعت میں تبدیلی آ رہی تھی، شریعت میں صحیح سے عمل نہیں ہو رہا تھا، تو شریعت کی پاسداری کے لیے وہ نکلے تھے کہ نہیں ایسے خلیفہ اگر رہیں گے جو شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں ایسے اپنے رہتے ہوئے میں ایسے شریعت کو نہیں مانوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد ہو جائے اور بتایا جائے کہ نہیں شریعت اس طریقے سے قانون آپ بنائیں اور اس طریقے سے چلیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محب ہیں، سچے پکے محب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے میدان میں آئیں۔ اگر ہم عمل کے میدان میں آئیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم صرف نقل اور جو ہے صرف ہسٹری اور اسی کی طرف الجھے ہوئے رہیں، نہ یہ آخرت کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، پھر یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم یہ طے کریں کہ ہم آج کے بعد چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے مسلم ہو، چاہے صحابی کرام ہو، کوئی بھی ہو جو ہمارے رہبر، جو اللہ کے نبی نے جس کی تائید کر دی ہے، ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے، ہم ان کی جیسا عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔